قرآن مجید کی تعریف کے متعلق علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ قرآن کون سی کتاب ہے، تو جواب میں ہم یہ بات ذکر کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اس خالق کائنات کا کلام ہے کہ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس مالک نے اپنے بندہ خاص یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب، یہ کلام صحابہ کرام کو ان کے سامنے بیان کیا، ان کو سکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے آگے امت تک منتقل کیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک قرآن مجید جیسا تھا ویسے ہی موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں تقریباً 114 صورتیں اور 6666 آیات ہیں۔ سب سے طویل صورت سورہ بقرہ ہے، اور اس کی سب سے مختصر سورہ کوثر ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے، سورہ کوثر تیسرے پارے میں ہے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، یعنی جس کی سیکوینس ہے، یہ دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ ایک تو ترتیب نزولی کہلاتی ہے، یعنی قرآن مجید کا آیات کا جو نزول ہوا تھا وہ اس موجودہ ترتیب پر نہیں ہوا تھا جو ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ کبھی کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، اور جیسے ہی وہ آیت نازل ہوتی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں سے پہلے لکھ دو، یا فلاں کے بعد لکھ دو، یا فلاں مقام پر لکھ دو۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو اس کی ترتیب، اس کی سیکوینس کچھ اور تھی۔ جیسے جیسے نازل ہوتا رہا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوح محفوظ پر اس کو ملاحظہ فرماتے، اور پھر اسی ترتیب سے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہوتی، صحابہ کرام کو حکم دیتے، اور صحابہ کرام اس آیت کو اس ترتیب پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس سیکوینس پر قرآن مجید نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جو آج ہمارے سامنے قرآن مجید جمع شدہ شکل میں موجود ہے اس کو ترتیب جماعی کہتے ہیں۔ تو ترتیب جماعی کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور سب سے آخری سورہ ناس ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ قلم ہے۔ اس کی کچھ ابتدائی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور سب سے آخری اکثر علماء کے نزدیک الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے جو نزول ہے اس کے دو زمانے ہیں۔ ایک نزول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت طیبہ سے پہلے کا زمانہ جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد کا زمانہ جس کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ تو جو آیتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں یا آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید پر ایمان لانے سے متعلق کیا شرعی حکم ہے اس کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اولاً یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اتنا جاننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، کوئی تبدیلی یا کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہیں ہوئی، یہ ساری باتوں کو جاننا یہ اجمالی کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے بس یوں سمجھ لیں کہ جس کو ہماری اردو کی زبان میں سرسری طور پر کسی چیز کو جان لینا، اس کو کہتے ہیں اجمال۔ تو یہ ساری باتیں ایک اجمال رکھتے ہیں۔ اس اجمالی ایمان کا لانا تو فرض عین ہے، یعنی ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید پر کم از کم اتنا ایمان رکھے۔ اگر اس نے اتنا بھی ایمان نہیں رکھا یا اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کا کوئی شکار ہو گیا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ قرآن مجید کو ڈیٹیلڈ پڑھنا، سمجھنا، اور پھر اس پر ایمان لانا ایک ایک چیز پر کہ قرآن مجید میں کیا بات بیان ہوئی، کیا احکامات ذکر کیے گئے، کون سے واقعات بیان ہوئے، ان سب کو جاننا، اس کی ڈیٹیل میں جانا، یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے چند لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کی، اگر چند لوگ اس ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں تو بقیہ سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو سب کے سب پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں چونکہ علماء کرام قرآن مجید کو ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو یہ ذمہ داری پھر عوام سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عوام کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کا پڑھنا شریعت کی جانب سے اب ان ڈیٹیلڈ اس کے احکامات کی گہرائیوں تک جانا شریعت کی جانب سے اب ریکوائرمنٹ نہیں رہتی۔ البتہ جو ضروری باتیں ہیں وہ
سیکھنا پھر بھی لازم ہی رہتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے نزول کے کچھ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر ہدایت کے حصول کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، تو یقیناً اس کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ باہمی اگر کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کا حل قرآن مجید کی روشنی میں تلاش کرنا، یہ بھی اس کے نزول کا مقصد ہے۔ اس کی آیتوں میں غور و تفکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، جو سابقہ قوموں کے واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا۔ اور چونکہ قرآن مجید نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہمیں عطا کی ہے، تو جو ہمارا شعبہ ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے اس کو جاننا، یہ اس کے بنیادی مقاصد ہیں۔